اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرے پارے سے ایک آیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی اے صاحبان ایمان، تم سب تسلیم اور بندگی کے میدان میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کلمہ کافہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمام مومنین کو مل کر یہ کام انجام دینا ہے، یعنی یہ انسجام اور اتحاد کی دلیل ہے، اور یہ اتنا اتحاد ضروری ہے کہ مولا متقیان امیر المؤمنین نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 25 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انی واللہ لاظن ان ہؤلاء القوم سیدالون منکم، خدا کی قسم مجھے گمان ہے کہ دشمن خدا تم پر غالب آ جائیں گے۔ کیوں؟ باجتماعہم علی باطلہم وتفرقکم عن حقکم، کیونکہ وہ سب اپنے باطل پر ہونے کے باوجود بھی آپس میں متحد ہیں اور تم حق پر ہونے کے باوجود بھی متفرق ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں بھی یہی بات دہرائی گئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ اس کے بعد آیت جاری ہے اور آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور تم اس نعمت کے صدقے میں آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یعنی اللہ نے بھائی بھائی بننے کو اپنی نعمت سے تعبیر کیا، اس نعمت کو غنیمت سمجھی، اسے زحمت میں تبدیل نہ کریں۔ ہم شریعت کو دیکھتے ہیں تو شریعت کے اندر بھی جا بجا اس اتحاد اور اس نعمت کے ہمیں مظاہرے نظر آتے ہیں۔ حج سب سے بڑی عبادت، حج کے اندر سب سے بڑا موقع نظر آتا ہے کہ دنیا کے ہر کونے کا مسلمان دوسرے کونے کے مسلمان سے فزیکل رابطے کے اندر اور فزیکل کانٹیکٹ کے اندر ہوتا ہے۔ زیارات کے اندر بھی آپ دیکھیں تو یہی منظر نظر آتا ہے۔ تو اس سے انسان دوسرے مسلمان کی مشکلات سے آگاہ ہوتا ہے اور اس کی ترقی سے بھی باخبر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مسجد بنانے کا حکم شریعت کے اندر موجود ہے، نماز جماعت کا حکم موجود ہے، نماز جمعہ کا حکم موجود ہے، اجتماعی دعا کو مستحب قرار دیا ہے، نماز شب کے اندر 40 مومنین کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بار بار آپ محسوس کریں گے کہ اتحاد کا، اجتماع کا مسلمانوں کو بطور خاص حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ روایات کو دیکھیں تو اکیلے گھر میں رہنے کو مکروہ قرار دیا گیا، اکیلے دسترخوان پر بیٹھنے کو مکروہ قرار دیا گیا، اکیلے سفر پر جانے کو مکروہ قرار دیا۔ اس لیے پروردگار اکیلے اور تنہائی کی زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ ان سب باتوں سے نتیجہ جو ہمارے سامنے نکلتا ہے وہ میں آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ مومنین آپس میں تعلقات کے معاملے میں ایک جسم کی طرح ہونے چاہیے۔ جب جسم کے ایک حصے پر تکلیف آتی ہے تو سارا بدن تڑپ اٹھتا ہے اور سارے بدن کے اندر درد محسوس ہوتا ہے اور سارا بدن بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور سارے بدن کو نیند نہیں آتی۔ بس عزیزان گرامی، آخر میں علامہ اقبال کے شعر پر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ جس کا 2 مصرے تو بہت مشہور ہیں کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔